ساری کائنات کے بنانے میں اللہ تعالیٰ اکیلا خلاق ہے. بلا وهو الخلاق العلیم، بے شک ایک اکیلا اللہ ہے جو بنانے والا. خالق کون ہوتا ہے؟ جو بغیر کسی چیز کے چیز بنا دے. ہم صانع ہیں، صانع. ہم نے یہ بنایا ہے، لوہا پہلے موجود تھا، اور خالق وہ ہوتا ہے جو لوہے کے بغیر لوہا بنا دے، اور خالق وہ ہے جو مٹی کے بغیر زمین بنا دے، پتھر کے بغیر پہاڑ بنا دے، قطرے کے بغیر دریا اور سمندر بنا دے، پتے کے بغیر جنگل بنا دے، پر کے بغیر پرندے بنا دے. یہ خالق ہے، خالق. واللہ الخالق الباری المصور. وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں خلاق اور خالق، اور الباری تصویر بنائی، شکل بنائی، المصور الخالق، شکل بھی بن گئی اور بغیر کسی میٹیریل کے بن گئی. اب اس میں جان کون ڈالے؟ تو الباری. الباری جان ڈالنے والا، روح پھونکنے والا. تو یہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں اکیلا یہ کام کرتا ہے. زمین کا بچھنا، آسمان کا اٹھنا، پہاڑوں کی سختی، دریاؤں کی روانی، پھولوں کی مہک، عقاب کی اڑان، سانپ کا زہر، تھنوں کا دودھ، بل کھاتی ندیوں کا پانی، گرتی ہوئی آبشاریں، ان سب میں اللہ کا خالق ہونا نظر آ رہا ہے کہ انہیں ایک کوئی بڑا ڈیزائنر ہے جو بے خطا بنا رہا ہے. جو اللہ اس کائنات کا خالق ہے وہی اس کا مالک ہے. الملک للہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. مالک بھی اللہ ہے. جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں. کائنات میں ہمیں نظر آتا ہے اس گرمی کو اب ہم نہیں روک سکتے، وہ لا رہا ہے. رات چھوٹی ہو رہی، ہم نہیں روک سکتے، وہ کر رہا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. رات چھوٹی ہو رہی ہے اور دن اس کے اندر جا رہا ہے، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، رات اس کے اندر جا رہی. ہمارا کوئی زور نہیں ہے. آسمان بلند ہے، ستون کوئی نہیں، ہم نے کندھا نہیں دیا ہوا. بادل برستے ہیں، ہم روک نہیں سکتے، رک جائیں ہم برسا نہیں سکتے. سورج اور چاند کی ایک گردش ہے، ہم اسے ٹال نہیں سکتے. الشمس تجری لمستقر لہا. سورج اپنے مدار پہ چلتا ہے. کیوں چلتا ہے؟ یہ تو گیسز ہیں، کوئی ٹھوس چیز میں نہیں. زمین کی طرح گیسز کا مجموعہ ہے، اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے. اور ایک سیکنڈ میں، ہر ایک سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر یہ انرجی پیدا کر رہا ہے. تو یہ سیدھا کیسے جا رہا ہے؟ ادھر کیوں نہیں ہوتا؟ ادھر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے پاس 20-22 فٹ کی گاڑی ہوتی ہے، کبھی یوں چلی جاتی ہے، کبھی یوں چلی جاتی ہے، اور کبھی اگلے میں لگ کے اپنی جان ختم کر بیٹھتے ہیں. تو اتنی بڑی بلا ہے، رفتار 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور پھر اس کے اندر اتنی بڑی آگ ہے جو دہک رہی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر لمبا شعلہ سورج میں سے نکلتا ہے. یہ کیسے سنبھل کے چل رہا ہے؟ تو عقل حیران ہے، اور اللہ کا جواب ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ بڑے علم والے اور بڑی قدرت والے کا غلام بن کے چل رہا ہے، ورنہ یہ کب کا ختم ہو گیا ہوتا. والقمر قدرناہ منازل. چاند کی منزلیں طے ہیں، گھٹنا بھی، بڑھنا بھی، چڑھنا بھی، اترنا بھی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حتی عاد کالعرجون القدیم. وہ گھٹتے گھٹتے ایک ٹہنی کی طرح، ٹیڑھی ٹہنی کی طرح ہو گیا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. کبھی سورج چاند میں ٹکر نہیں. ولللیل سابق النہار. کبھی دن اور رات میں ٹکر نہیں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟
کل فی فلک یسبحون، اس لیے کہ ہر ایک اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے۔ انہیں گھماتا کون ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے تیرے اللہ کے غلام ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سنو کان کھول کے، خالق بھی وہی ہے اور بادشاہ بھی وہی ہے۔ اس ساری کائنات میں جیسے ہم اللہ کی تدبیر کو اور اللہ کے فیصلوں کو نہیں ٹال سکتے، ایسے ہی انسانی کائنات میں بھی اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کے فیصلے اترتے ہیں۔ جب وہ عزت لاتا ہے تو ذلت سے بھی عزت نکلتی ہے، جب وہ ذلت لاتا ہے تو عزت کے اندر سے بھی ذلت نکلنے لگتی ہے، جب وہ حفاظت کے ارادے فرماتا ہے تو سانپ اور اژدہے بھی وہ نگران بن جاتے ہیں، اور جب وہ بد امنی کو پھیلاتا ہے تو بھائی بھائی کے سینے میں خنجر اتار دیتا ہے اور بیٹا باپ کے سینے میں گولی پار کر دیتا ہے، اور مسلمان کے لیے وہ موت کا پیغام بنتا ہے۔ جب وہ امن کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا والے جنگ برپا نہیں کر سکتے، جب وہ بد امنی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا والے امن نہیں لا سکتے، جب وہ محبتوں کے فیصلے فرماتا ہے تو نفرتیں وہ ان کی آگ ہی پھول اپنے ایسی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ جلاؤ بھی نہ جلے، اور جب وہ نفرت کو تیز کرتا ہے تو پھر سارے محبت کے چمن میں آگ لگتی ہے اور ہڈیاں سلگ جاتی ہیں اور دل اور جگر وہ خاکستر ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بلندیوں پر لاتا ہے تو ساری دنیا مل کر اس سے نیچا نہیں کرتی، جب وہ نیچے لے جاتا ہے تو دنیا اوپر نہیں کرتی۔ اب اس کو اللہ کی کتاب سے سنو، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، میں پاکستان والوں کے لیے رحمت کے در کھولوں تو سارے ایٹم والے روک لیں گے، ایٹمی طاقتیں پھر مجھے روک لیں گی، وما یمسک، اور اگر میں ان کے دروازے بند کر دوں تو ایٹمی طاقتوں سے یہ کھلوا لیں گے، فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اسی کو ایک اور طرح سنو، ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں، فلا کاشف لہ الا ہو، پھر کوئی ہے میرے سوا تمہیں مصیبت سے نکال سکے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں بھلائی کا ارادہ کروں، فلا راد لفضلہ، پھر جاؤ ساری دنیا کے شیطان اور مکار اور سازشی ٹولوں کو بلاؤ کہ اللہ کے دروازے بند کرو، نہیں کوئی کروا سکتا۔